بھلے ہی تحریک انصاف بنایا بھی جہانگیر ترین صاحب نے، عمران خان کو لانے والے بھی جہانگیر ترین صاحب ہی تھے۔ ہماری پارٹی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے اپنے پارٹی کو فعال بنائیں۔ رحمان الرحیم، مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ سب دیکھ کے، کہ وکلا برادری ہماری پارٹی استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں۔ وکلا پارٹی ہر سیاسی جماعت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ہر پارٹی میں بالخصوص کسی کے بھی ڈر کے بغیر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ سیاسی پارٹی میں وکلا برادری کی جو حیثیت ہے وہ باقیوں سے مختلف ہے۔ سیاست بھلے ایک شطرنج کا کھیل ہے، مگر ہمارے جو وکلا برادری ہے وہ ان سارے چیزوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ معزز وکلا برادری ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اپنے پارٹی کو فعال بنائیں، پورے بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، عدل و انصاف کے ساتھ اور تعمیر و ترقی کے ساتھ اس پارٹی کو آگے بڑھائیں، تاکہ آگے ہماری پارٹی جو ہے الیکشن میں حصہ لینے کے بھی اس حد تک آج ہم قطرہ قطرہ کر کے اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں، اور لوگ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ شمولیت کر رہے ہیں۔ اس بات پہ مجھے بہت خوشی ہے۔ جوان ہی ہمارے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ وہ اس سیاسی پارٹی میں اگر شمولیت کر رہے ہیں یہی سوچ کر، کیونکہ ان کی جو ذہنیت ہے، جو ان کی دانشوری ہے، وہ ہم میں شاید اتنی نہیں ہوگی جتنے ہمارے نوجوانوں میں ہے۔ اور ہمارے ماشاءاللہ نوجوان کافی ان میں شعور ہے، سیاسی حوالے سے کہیں، قبائلی حوالے سے کہیں۔ بلوچستان بھلے ایک قبائلی علاقہ ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ اپنے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جن کے ساتھ مل کے ہم پارٹی کو سرائیں، آگے لے کے آئیں، فعال بنائیں پورے بلوچستان میں۔ آہستہ آہستہ جب تک الیکشن ہوتے ہیں، ہم اپنی جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے ہم پارٹی میں اپنی پوزیشن اچھی بنائیں، ہم بلوچستان میں پارٹی کو، اسپیشلی بلوچستان میں پارٹی کو فعال کریں، کیونکہ بلوچستان میں اس پارٹی کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ یہ پارٹی یہاں موجود ہے، ہمارے ساتھ آئی ہے استحکام پاکستان پارٹی، جن کا منشور بھلے آج بھی بہت سے سیاسی جو ہے حکومتوں اور سیاسی جماعتوں سے جو ہے لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اب بالخصوص جو نوجوان استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان میں اتنا شعور ہے اور وہ اتنا بہتر سوچتے ہیں، اپنے سیاسی راستے کا تعین بھی کر سکتے ہیں۔ اس پارٹی کے پروگرام کے منصوبے ہمارے منشور میں جو دیے گئے ہیں وہ باقی جتنے بھی سیاسی جماعت ہیں ان کے پارٹی منشور سے بہت مختلف ہیں، جو شاید باقی سیاسی جماعتوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جو باتیں، جو چیزیں ہماری پارٹی کے منشور میں ہیں۔ ہماری پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین، ان کی سربراہی میں ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بلوچستان، جو اس وقت بہت ہی پسماندہ اور ہر حوالے سے اگر آپ دیکھیں ہماری بلوچستان کے جو حالات ہیں، جہاں پہ نہ تعلیم ہے، نہ کوئی نوکری ہے، ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں، نہ پانی کی سہولت ہے، نہ صحت ہے، خواتین کو، جو قابل خواتین ہیں ان کو بھی ہمیشہ پیچھے رکھا گیا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے ذریعے اپنے لوگوں کو وہ شعور دیں، وہ قابلیت دیں، ان کو ان کا حق دیں۔ بلوچستان میں جو محرومیاں ہیں، ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ترقی کریں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں وہ آگے بڑھیں، مگر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں یہاں پہ آتی ہیں، اپنے پروگرامز کرتے ہیں، جلسے وغیرہ کرتے ہیں، بہت بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر آج تک ہم نے 5 سال جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اس وقت یہ سب کچھ وہ بھول جاتے ہیں۔ 5 سال کے دور میں جو 5 سال یہ گزارتے ہیں، اس 5 سال میں ہم ان میں 5 کام بھی نہیں دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ ہر کوئی جب اقتدار میں آتا ہے وہ اس کے بعد بلوچستان کو تو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، بالکل سائڈ کر دیتے ہیں، لیکن مین مرکز انہوں نے بنایا ہوا ہے بلوچستان کو۔ ہر سیاسی جماعت یہیں آتی ہے، لوگوں کو جو ہے سبز باغ دکھاتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اب جو ہے
ہمارے جو نوجوان ماشاءاللہ باشعور ہیں، اس کے علاوہ ہماری عوام، ان کو اب سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ووٹ ہمارا حق ہے، ووٹ دینا آپ کا حق ہے، لیکن سوچ سمجھ کے اپنا ووٹ دیں، ایسے پارٹی کو دیں کہ جو واقعی میں اس قابل ہے۔ میں نہیں کہتی کہ میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، بھلے ہمارے جو پارٹی کے سربراہ ہیں جہانگیر ترین صاحب، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ان سے کوئی مایوسی نہیں ہوگی۔ آپ لوگ میں آپ لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کروں گی، اور نہ ہی جہانگیر ترین صاحب آپ کو مایوس کریں گے۔ بلوچستان کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے، اس کی غربت کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ ہونا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگر ہم ایک ساتھ ہوں گے، ہم مستحکم ہوں گے، تو ہماری پارٹی یہاں اتنی جتنی کہ فعال ہوگی، اتنا یہاں پہ ہم کام کر پائیں گے۔ اس طرح سے ہم کام نہیں کر سکیں گے جب تک ہم مستحکم نہیں ہوتے، ہم ایک نہیں ہوتے۔ اگر ہم سب ایک ساتھ مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے پارٹی کو یہاں بہت بڑی پوزیشن پہ لائیں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم الیکشن تک انشاءاللہ ایک بہت بڑی اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم وہاں تک ضرور پہنچیں گے اور ہم اپنی پوزیشن بنائیں گے، اور استحکام پاکستان پارٹی کو بلوچستان میں بھی فعال کریں گے، اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ پارٹیاں اگر آتی ہے، ہر سیاسی جماعت کو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ اگر پارٹیاں آتی ہیں تو وہ کام بھی کریں۔ صرف باتوں سے جو ہے نا حالات نہیں بدلتے، آپ خود بہتر جانتے ہیں، حالات کام کرنے سے بدلتے ہیں۔ یہاں پہ جتنی بھی پارٹیاں آتی ہیں، جتنے بھی سیاسی جماعت آئے ہیں، انہوں نے صرف باتیں ہی کی ہیں، کام کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے بچے نوجوان جتنے بھی ہیں سب بے روزگار ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، روزانہ کی دیہڑی کر رہے ہیں، حالانکہ جن حالات میں انہوں نے پڑھا ہے، جن حالات میں ان کی زندگی گزری ہے، وہ یہی سوچ کے کہ کل کو اگر ہم کسی پوزیشن پہ پہنچیں گے، کوئی نوکری ہمیں ملے گی، تو ہمارے گھر کے حالات بہتر ہوں گے۔ بچیاں ہماری قابل ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن سب بے روزگار بیٹھی ہیں، نہ ہی ان کے پاس ایسی پوزیشن ہے، نہ ایسے ان کے حالات ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی کام کر سکیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ سب ہمارے ساتھ رہیں ہمیشہ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار آج کی بات ہے، میں ہمیشہ کی بات کر رہی ہوں کہ ہم ساتھ رہیں اور اچھی پوزیشن میں اس پارٹی کو لے کے آئیں۔ بھلے یہ پارٹی نہیں ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے، اور جو آج ہمارے وکلا برادری ہیں، جو میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ وکلا برادری پارٹی میں ایک ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ کالے کوٹ والے ہمارے بیچ بیٹھے ہیں، اور ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ میں فخر کرتی ہوں اپنے نوجوانوں پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اور ان سے یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کریں، جو قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کے اٹھائیں، کیونکہ بلوچستان اب اس پوزیشن میں نہیں رہا۔ بلوچستان کی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں 75 سالوں سے، ہم دن بہ دن غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں۔ ہمارے حالات، ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، شاید آپ خود دیکھ رہے ہو کہ ہر چیز کو ہمیں ان سب کو دور کرنا ہے، ہمیں ان محرومیوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو وہ طاقت بن کے دکھانا ہے اور ان کی طاقت بننا ہے، کیونکہ ہمارے بلوچستان کی عوام مایوس ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں صرف بلوچستان نہیں ہے، سندھ، پنجاب، کے ہر جگہ میں ایسے حالات ہیں، لیکن جہاں تک دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ محرومیاں ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ سب بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ سب نے پارٹی میں شمولیت کی۔ اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، ہم سب کو ایک ساتھ ہمیشہ رکھے، اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلیں، کیونکہ جب تک ہم ایک جٹ نہیں ہوتے، ہم ایک ساتھ نہیں ہوتے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں آپ، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب نے بھلے ہی تحریک انصاف بنایا بھی جہانگیر ترین صاحب نے، عمران خان کو لانے والے بھی جہانگیر ترین صاحب ہی تھے، تو اب ان کے بیچ میں کیا
تنازعات ہیں وہ ہم نہیں جانتے بہتر، اور نہ اس حوالے سے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں الگ ہوئے اور انہوں نے اپنی پارٹی الگ کیوں بنائی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ بلوچستان میں ان کی پارٹی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ہمارے جانے کے بعد اور وہاں سے آنے کے بعد ہم نے اپنے پارٹی کے پروگرامز اور ماشاء اللہ کافی لوگ شمولیت کر رہے ہیں، تو ہم اسی امید سے گئے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب وہ شخصیت ہے جو کبھی اپنے دوستوں کو، اپنے لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ وہ جو ہے اس اعتماد کے ساتھ ہم گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ جو محرومیاں ہمارے بلوچستان کی ہے ان کو ہم کافی حد تک ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔